خدا آپ کے ساتھ ہو اور آپ کو برکت دے۔ میرے جو خدا زندہ خدا جو غیور خدا ہے وہ ہمیشہ ہماری نجات کے لیے اپنے دروازے کھولے رکھتا ہے، اور کبھی بھی جب تک ہماری سانسوں میں سانسیں ہیں وہ دروازہ بند نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ہر گھڑی ہر وقت تیار رہتا ہے کہ کب میرا بیٹا کب میری بیٹی لوٹے اور میں اسے نجات دوں، میں اسے وہ برکت دوں جس کا یہ حقدار ہے، جس کے لیے میں نے اسے پیدا کیا، جس کے لیے میں نے اسے سانسیں دی، تاکہ اس کی زندگی بدل جائے۔ ہاللیلویا۔ آج ہم خدا کے کلام سے نجات کے متعلق سیکھیں گے کہ نجات کس طرح آتی ہے اور کیسے ہمارے تک پہنچتی ہے اور ہم اسے کیسے ریسیو کر سکتے ہیں۔ ہماری زندگی نجات کے بغیر کسی معنی کی ہے بھی کہ نہیں ہے؟ اگر ہم نجات یافتہ ہیں تو ہمیں کیسے ہونا چاہیے؟ اگر ہماری زندگی میں نجات ہے تو پھر کیسے ظاہر نہیں ہوتی؟ خدا ہمیں سکھانا چاہتا ہے۔ سو میرے ساتھ نکالیے گا رسولوں کے اعمال اس کا 2 باب اس کی 21 آیت سے ہم دیکھیں گے۔ خداوند کے کلام میں سے اعمال کی کتاب اس کا 2 باب اور اس کی 21 آیت میں اس طرح لکھا ہے، اور یوں ہوگا کہ جو کوئی خداوند کا نام لے گا نجات پائے گا۔ آمین۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے سنے سمجھے اور قبول کیے جانے پر اس کی برکت ہو۔ آمین۔ پریز دی لارڈ۔ خدا کا کلام جو دودھاری تیز تلوار ہے، جو بند اور گودے کو جدا کر کے نکل جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اور یوں ہوگا کہ جو کوئی خداوند کا نام لے گا کیا پائے گا؟ نجات پائے گا۔ خداوند، اگر آپ یسایا نبی کا صحیفہ دیکھیں تو وہاں پر یہ نام خدا کی روحوں میں لکھا ہوا ہے۔ خدا کی کتنی روحیں ہیں؟ 7، اور 7 میں ایک نام ہے خداوند، جسے یسوع المسیح کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ یسوع المسیح۔ اور کہا ہے کہ جو کوئی سے مراد ہے کہ کوئی بھی دنیا کا، خواہ مسیحی ہے کیا یہودی ہے کیا مسلم ہے کیا ہندو ہے کیا پارسی ہے بدھسٹ ہے یا سکھ برادری ہے، کوئی بھی جو کوئی خداوند کا نام لے گا، جو کوئی یسوع کا نام لے گا، جو کوئی اس کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرے گا، وہ کیا پائے گا؟ نجات پائے گا۔ کیونکہ جب یسوع ہمارے اندر آ جاتا ہے، جب یسوع کو ہم قبول کر لیتے ہیں، جب اس کے کلام پر چلنا شروع کر دیتے ہیں، تو گناہ ہماری زندگی سے کیا ہوتا ہے؟ جاتا رہتا ہے۔ کیونکہ یسوع گناہگار کو بلاتا تو ہے لیکن اس کے اندر گناہ رہنے نہیں دیتا۔ ہاللیلویا۔ اسی لیے لکھا ہے کہ جو کوئی خداوند یسوع کا نام لے گا وہ کیا کرے گا؟ نجات پائے گا۔ اور میرے عزیزو، ہم یسوع کا نام تو لیتے ہیں، پھر ہمیں نجات کی طرف کیوں نہیں بڑھتے؟ پھر ہماری نجات کیوں ہم سے دور رہتی ہے؟ وائی؟ کیونکہ ہم دل کی گہرائیوں سے اسے یاد نہیں کرتے۔ کیونکہ لکھا ہے کہ اپنے پورے دل، اپنی پوری جان اور اپنی ساری عقل سے کیا کر؟ خدا سے محبت کر۔ میرے دل جو شخص محبت سے بھرا ہے وہ غلطی نہیں کرتا، اسی لیے اس سے نجات جدا نہیں ہوتی، کیونکہ یسوع محبت کا گہوارہ ہے، یسوع محبت کا منبع ہے، یسوع محبت کی چٹان ہے۔ اور جب ہم اس چٹان کے ساتھ آتے ہیں، اس چٹان کی طرف بڑھتے ہیں، تو ہماری زندگی بدل جاتی ہے، ہماری زندگی کے معنی بدل جاتے ہیں، ہماری زندگی کی ہر ایک روش بدل جاتی ہے، ہماری زندگی کا ہر پہلو بدل جاتا ہے۔
کیوں؟ کیونکہ ہمارے اندر محبت آ جاتی ہے، نجات آ جاتی ہے۔ میرے عزیزو، خدا ہمیں سکھانا چاہتا ہے۔ اگر بات 4 باب اس کی 12 ہے دیکھیں تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے 4 باب 12 ہے۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے، اور کسی دوسرے کے وسیلہ سے نجات نہیں، کیونکہ آسمان کے تلے آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلہ سے ہم نجات پا سکیں۔ آمین۔ خداوند کا بندہ پالوس رسولوں کے اعمال میں یہ بھی تحریر کرتا ہے روح کی ہدایت سے کہ کوئی ایسا نام نہیں ہے۔ کتنے نام آسمان سے آئے، بہت سے پیغمبر آئے خدا کا کلام لے کر دینے کے لیے، اتنے انبیاء آئے کہ کسی انبیاء کے نام میں نجات نہیں، صرف فقط یسوع نام ہے جس کا مطلب ہی نجات دہندہ ہے۔ ہاللیلویہ۔ اسی لیے لکھا گیا ہے کہ اس آدمیوں میں کوئی ایسا نام نہیں ہے جس کے وسیلہ سے نجات ہے۔ اگر متی کی انجیل پڑھیں تو سٹارٹ میں لکھا ہے اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے کیا دے گا؟ نجات دے گا۔ کوئی بھی ایسا نام نہیں ہے، اس کے نام کا معنی ہی نجات دہندہ۔ اگر یسوع نام ہم جپتے رہے تو کوئی بھی کام ہماری زندگی کا رک نہیں سکتا، کوئی بھی مسائل ہماری زندگی کے آ نہیں سکتے، کیونکہ وہ حل مشکلات ہے۔ اس کا نام ہی نجات ہے، اس کا نام ہی مہیا کرنے والا ہے، اس کا نام ہی خداوندوں کا خدا ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اور جلال صرف اسی کے نام سے ہے۔ میرے لیے عزیزو، اسی لیے کہتا ہے کہ اس کا نام یسوع رکھا، اور کوئی بھی ایسا نام زمین پر نہیں ہے لکھا اور کسی دوسرے کے وسیلہ سے نجات نہیں، کیونکہ آسمان کے تلے آدمیوں میں کوئی دوسرا نام ہی نہیں بخشا گیا۔ یعنی دنیا کی ابتدا سے آدم سے لے کے آج تک کسی کے ذہن میں کبھی نہیں آیا کہ کسی کا نام یسوع رکھ دیں۔ ہر ایک جو بچہ پیدا ہوتا ہے کسی کا نام کسی نبی کے نام پر، کسی کا نام کسی انسان کے نام پر جو دنیا میں ہے، کسی کا نام ہم ایکٹرز کے نام پہ رکھ دیتے ہیں۔ بہت مشہور ایکٹر ہے، یہ نام کا بچے کا نام بڑا خوش ہو کر رکھا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے دماغ میں، ان کے دل میں فلمیں سمائی ہوئی ہیں۔ کسی کے نام میں ایسا نام طاقت نہیں ہے، اور نہ ہی کسی کی سوچ میں آتا ہے کہ کسی کا نام بچے کا یسوع رکھ دو، کیونکہ یسوع نام ایک ہی ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور اسی کا مطلب ہے، اسی لیے لکھا ہے کہ آسمان کے نیچے کوئی دوسرا آدمیوں میں نام نہیں بخشا گیا، فقط ایک ہی نام ہے جس کے وسیلہ سے کیا ہے؟ نجات۔ واقعی ہم نجات یافتہ ہے؟ کیا ہماری زندگی میں نجات ہے؟ کیونکہ آدمیوں کو زمین کے نیچے تو نام آ گیا یسوع، ہم بھی لیتے ہیں ہر وقت زبان سے یسوع سے رحم کرے۔ کوئی کہہ دیتا ہے یسوع باپ رحم کرے، لیکن یہ غلط ہے، یسوع کو باپ نہیں کہنا چاہیے۔ تو پھر نجات ہمارے پاس کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہم اپنے سارے دل، اپنی ساری جان سے اس پر عمل نہیں کرتے، اس کلام کو ہم سیکھتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ کلام کون ہے؟ یسوع۔ کیونکہ لکھا ہے ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، اور کلام ہی خدا تھا، اور کلام مجسم ہوا، اور جب کلام مجسم ہوا تو کیا بن گیا؟ کیا بن گیا؟ بولے یسوع، اور یسوع نجات بن گیا۔ میرے عزیزو، اسی لیے زمین پر ایک ہی نام ہے، اور اسی ایک نام کی قبر آج بھی کیا ہے؟ خالی ہے۔ چاہے یروشلم میں جا کے دیکھ لیں، اور
اور چاہے انسان کی بنائی ہوئی قبر خانہ کعبہ کے جو چاروں طرف غلاف ہے اس کے اندر جا کے دیکھ لیں 2 قبریں، ایک قبر انہوں نے بنائی اپنے نبی کی اور دوسری یسوع کی جو آج بھی کیا ہے؟ خالی ہے، کیونکہ نجات دینے والا قبروں میں نہیں رہتا، وہ زندہ ہے اور زندگی بخشتا ہے۔ کیونکہ کسی کو کہا جائے کہ تو نجات پائے گا تو کیا وہ مر جائے گا؟ کیوں بولے کیوں کیسے؟ کسی کو کہا جائے کہ تو نجات پائے گا تو کیا وہ مر جائے گا؟ نہیں مرے گا، وہ زندہ رہے گا، ہمیشہ کی اٹرنل لائف میں داخل ہو جائے گا، ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو جائے گا۔ دنیا میں وہ مرتا نہیں بلکہ سو جاتا ہے، لیکن فقط یسوع نام کے وسیلہ سے، اس کے بغیر نجات دنیا میں ہے ہی نہیں۔ ہاللیلویا۔ اگر آپ کلام میں آگے بڑھے تو پالوس رسول رومیوں کے خط میں لکھتا ہے، میرے ساتھ نکالیے گا، اس کا 1 باب اس کی 16 آیت۔ جی بیٹا۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے، کیونکہ میں انجیل سے شرماتا نہیں، اس لیے کہ وہ ہر ایک ایمان لانے کے واسطے، پہلے یہودی پھر یونانی کے واسطے نجات کے لیے خدا کی قدرت ہے۔ آمین۔ بھائی نجات کی قدرت کون آگے؟ پھر وہ جو آپ نے پڑھی تھی آیت، یسوع۔ انجیل جو اس کا کلام ہے وہ کیا ہے؟ یسوع۔ وہ کہتا ہے اس لیے میں شرماتا نہیں۔ ہم میں سے بعض لوگ شرما جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں کہ جب میں یسوع کا نام لوں گا تو لوگ مجھے کیا کہیں گے۔ بہت سے لوگ آج بھی موجود ہیں، جب پوچھا جائے کہ رنا کی ہے عطا نالا دنگے مسیح لکھن گے نہیں یا دسن گے نہیں، مسیح نہیں بھی لکھا ہے تو دسن گے نہیں کہ میں مسیحی ہوں۔ وہ شرما جاتے ہیں اور کیا کنوں مانتے ہیں؟ اللہ کو مانتے ہیں۔ کبھی نہیں کہتے کہ ہم خدا یہوہ یری اور اس کے بیٹے یسوع کو مانتے ہیں۔ وہ کبھی نہیں ایسا کہتے، وہ ایک لفظ کہہ دیتے اور بات کو ختم کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ شرما جاتے ہیں۔ اور پالوس رسول کیا کہتا ہے؟ کیونکہ میں انجیل سے شرماتا نہیں، اس لیے کہ وہ ہر ایک ایمان لانے والے کے واسطے، ہر ایک جو ہم نے پہلے پڑھا تھا، لکھا کوئی بھی جو ایمان لاتا ہے نجات ہر ایک کے لیے، چاہے یہودی ہو، یونانی ہو، پارسی ہو، بدھسٹ ہو، کوئی بھی شخص جو یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتا ہے وہی نجات پاتا ہے، جو اپنے اندر یسوع کو لے آتا ہے۔ کیونکہ نجات کے لیے لکھا ہے، واسطے نجات کے لیے خدا کی قدرت، یعنی وہ قدرت جو ایک کماری کے پیٹ میں داخل ہوئی اور وہاں سے حاملہ ہو کر دنیا میں آئی، وہ قدرت خدا کی جو اس طرح داخل ہوئی کہ آج بھی کوئی شخص اپنے باپ کے بغیر پیدا نہیں ہو سکتا۔ یہ خدا کی قدرت ہے، وہی نجات ہے۔ اگر ہم اس قدرت کو نہیں مانتے تو ہم نجات میں نہیں داخل ہوتے، اگر ہم اس قدرت کو نہیں جانتے تو ہم نجات میں نہیں آتے، اگر ہم اس قدرت کو نہیں پہچانتے تو ہم خدا کی نجات میں نہیں ہیں۔ کیونکہ یسوع کا نام لینا اس کو جان لینے سے ہٹ کر ہے۔ جب تک ہم یسوع کو جانتے نہیں، اس کو پہچانتے نہیں، کتنا بھی نام لیتے جائیں گے کوئی برکت نہیں آئے گی۔ میرے دوستو، وہ 2 کاہن کے بیٹے جو بدروہیں نکالتے تھے اور ایک گھر میں جاتے ہیں، وہاں پر جب کہتے ہیں کہ یسوع کے نام سے نکل جا تو کیا جواب ملتا ہے؟
کہ ہم یسوع کو بھی جانتے ہیں، پطرس کو بھی جانتے ہیں، پالوس کو بھی جانتے ہیں، لیکن تو کون ہے؟ نام تو وہ بھی یسوع کا لیتا تھا، کیونکہ وہ یسوع کو جانتا نہیں تھا، اس کو پہچانتا نہیں تھا، اس کلام کے مطابق اس کی زندگی نہیں تھی۔ جب تک اس کلام کے مطابق زندگی نہیں ہوگی، اس کلام سے ہم شرماتے رہیں گے، ہم کبھی بھی یسوع کے ساتھ نہیں چل سکتے، ہم کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتے، ہماری زندگی جہاں ہے وہیں رہے گی، اور جس طرح دنیا میں آئے اسی طرح دنیا سے چلے جائیں گے، کیونکہ زندگی کا منبع، نجات دہندہ جو اس کی قدرت بیان کرتا ہے وہ ایک ہی ہے جو ہمارے درمیان بلکہ ہمارے اندر آ جاتا ہے۔ اسی لیے اس نے کہا میں تمہیں یتیم نہیں چھوڑوں گا۔ بھئی کسی بھی دوسرے نو منتے رہو تو جدو مر جاتا ہے یا چلے جاتا ہے تو بندہ کی رہ جاتا ہے؟ کلا رہ جاتا ہے؟ نہیں کلا رہ جاتا۔ دیکھو بابا چلے جاؤ تھوڑے کو چلے جائے ادھر بھی چلے جائے کلا رہو گے؟ بندہ کلا رہ گیا نا، میں تو بندے کی گل کر رہا ہوں، خدا کی گل نہیں کرنے آپ۔ جب کوئی غیر معبود آپ کے ساتھ رہتا ہے پر دوسرا ہوتا ہے یسوع کی بات نہیں کر رہا تو اکیلا رہ جاتا ہے، سوری اکیلا رہ جاتا ہے۔ مگر جب یسوع کہتا ہے کہ میں تمہیں یتیم نہیں چھوڑوں گا بلکہ میں تم جاتا ہوں تمہارے لیے دوسرا مددگار یعنی پاک روح، میں اپنے تیسرے روپ میں آ جاتا ہوں، پاک روح جو ہر وقت ہر گھڑی تمہارے ساتھ رہے گا۔ میرے ذیلو وہ نجات جو کبھی بھی انسان سے جدا نہیں ہوتی، فقط یسوع ہے۔ اگر ہم انجیل کی منادی سے شرماتے ہیں، اگر ہم اس کے بیان سے شرماتے ہیں تو یسوع ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ یسوع اس کے ساتھ ہے، خدا کی قدرت اس کے ساتھ ہے، خدا کا جلال اس کے ساتھ ہے، جو اس سے شرماتا نہیں، جو اس سے شرما جاتا ہے یسوع اس سے جدا ہو جاتا ہے۔ اور لکھا ہے تم مجھ سے جدا ہو کر کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اگر ہم یسوع سے جدا ہو جائیں گے تو ہم کسی کام کے نہیں ہیں، پھر ہمارے لیے کیا ہوگا؟ رونا اور دردوں کا پیسنا اور وہ دوزخ کی آگ۔ اگر یسوع ہمارے ساتھ ہوگا ہم اس سے نہیں شرمائیں گے، اس کی قدرت خدا کی ہمارے ساتھ رہے گی تو کیا لکھا ہے؟ تیرا فضل ہی میرے لیے کافی ہے۔ اس کے فضل کے تحت ہم بچائے جائیں گے، ہمارے گناہ کتنے بھی کرمزی کیوں نہ ہو، جب ہم یسوع کی پناہ میں آ جاتے ہیں، اس کے لہو کو اپنے اوپر مانگ لیتے ہیں تو وہ نجات دہندہ اپنی قدرت ظاہر کرتا ہے، اور اس کی قدرت جب ظاہر ہوتی ہے تو ہماری زندگی بدل جاتی ہے، ہماری زندگی کے معنی بدل جاتے ہیں، ہماری زندگی کا راستہ چینج ہو جاتا ہے۔ پھر دنیا والے کہتے ہیں بھائی جی یہ بندہ بہت اچھا جا، ویکھ لو پہلا کی سی تے ہن دیکھ لو کی بن گیا، وہ کی کرتا بھائی اج کل چرچ جاتا دعا نماز کرتا بڑا خدا نہ چل جاتا۔ یعنی لوگ گواہی دیتے ہیں جب انسان نہیں شرماتا، اس کی قدرت جب آ جاتی ہے تو دوسرے شخص آپ کی گواہی دیں گے کہ یہ شخص روحانی ہو گیا۔ اگر مسیح ہے تو وہ کہیں گے یہ روحانی ہو گیا، اگر عام دنیا کے لوگ ہیں تو وہ کہیں گے یہ بدل گیا ہے، وہ یہ نہیں کہیں گے کہ میں بھی بدل جاؤں اس کے ساتھ، وہ اس کی گواہی دیں گے۔ اور جب اس شخص کی گواہی دی جائے گی تو خدا اسے اکیلا نہیں چھوڑے گا بلکہ اپنی قدرت جو یسوع المسیح ہے ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گا، اور اسے کبھی بھی لکھا تیرے پاؤں کو پتھر پہ ٹھیس نہ لگے، کیونکہ لکھا کہ میں نے تیرے نام کو اپنے ہاتھوں کے پر خدا رکھا ہے۔ وہ آپ کو آپ کے دنیا میں آنے سے پہلے جانتا تھا۔ میرے دلو اس نے فقط آپ کو آزادی دی ہے کہ جاؤ۔ جب انسان دنیا میں پیدا ہوتا ہے، جب بڑھتا ہے، وہ آزاد ہوتا ہے، چاہے وہ
کشیدہ دروازے سے جائے چاہے وہ تنگ دروازے سے جائے، اس کو آزادی دی ہے، لیکن فقط اس کے ساتھ ایک لفظ کر دیا ہے منسوخ کہ شرمانا نہیں۔ اگر نہیں شرمائے گا، اگر خدا کی قدرت کو دیکھنا چاہتا ہے تو یہ تنگ دروازے سے داخل ہو جس سے تو گزر نہیں سکتا، لیکن اگر یسوع تیرے ساتھ ہوگا، اگر اس کی قدرت تیرے ساتھ ہوگی تو اس تنگ دروازے سے گزر جائے گا، اور جب گزر جائے گا تو اٹرنل لائف، ہمیشہ کی زندگی، ہمیشہ کی نجات میں داخل ہو جائے گا جو کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ اور اگر یہ چوڑا دروازہ جو کشیدہ ہے، بڑا بھاگتا جا رہا ہے، دنیا چوڑے دروازے کی طرف جاتی ہے، بھاگتی جاتی ہے، لیکن اسے پتہ نہیں ہے کہ آخر میں اس دروازے کے آگے بہت بڑی کھائی ہے اور وہ آگ اور گندک سے بھری پڑی ہے۔ میں ادھر سے تو بھاگ کے چلے جاؤں گا ادھر۔ میرے عزیزوں، کئی لوگ یہ بھی کام کرتے ہیں کہ شرماتے نہیں ہیں لیکن اپنے دلوں کو بدلتے نہیں ہیں، انہیں چاہت ہی نہیں کرتے، اپنی زندگی کو یسوع کی طرف لاتے ہی نہیں ہیں، صرف اوپر سے بدل جاتے ہیں، اور جو اوپر سے بدلتا ہے خدا اس کے ساتھ بھی نہیں ہے، اس کی قدرت اس کے ساتھ بھی نہیں ہے، اس کا جلال اس کے ساتھ بھی نہیں ہے۔ وہ دنیا میں اس گمان میں ہی چلا جاتا ہے کہ میرے نال یسوع، لیکن جب وہاں جائے گا تو بائبل میں لکھا ہوا ہے جب وہ یسوع کی قدرت کو اس جہاں میں رہتے ہوئے نہیں پہچانے گا تو مکاشفہ میں لکھا ہے جب دروازہ بند ہو جائے گا اور بند کرنے والا بھی یسوع ہوگا، کوئی اور شخص یا فرشتہ نہیں ہوگا، یا کوئی نبی، کوئی پیغمبر نہیں ہوگا، نہ کوئی رسول ہوگا، بلکہ لکھا ہے کہ یسوع دروازہ بند کرے گا۔ اور جو دنیا میں یسوع کے ساتھ نہیں چلتے تھے صحیح، جو اندر سے اور تھے اور باہر سے اور تھے، ان کے لیے لکھا ہے کلام میں کہ جب دروازہ بند ہوئے گا لوگ کھٹکھٹائیں گے اور کہیں گے اے یسوع دروازہ کھول، تو یسوع اندر سے جواب دے گا کہ اے ملاؤنو، میں تم کو جانتا ہی نہیں کہ تم کون ہو۔ وہ بتھیرا کہیں گے کہ میں نے تیرے نام سے یہ کیا، میں نے تیرے نام سے وہ کیا، لیکن وہ اس بات کو نہیں مانے کیونکہ وہ نام سے تو یسوع کے سے کر لیا تھا، لیکن اس کے دل میں یسوع نہیں تھا۔ جس دل میں بغض، لالچ، نفرت، محبت سے خالی خدا کے کلام کو وہ اپنے اعمال کے ساتھ نہیں ملاتا تھا۔ میرے عزیزو، میں آپ کو ایک دنیاوی مثال دیتا ہوں۔ ایک پاسٹر کی، خدا کا خادم تھا جو لوگوں کے گھروں میں جاتا تھا، منادی کرتا تھا، اور جب وہ یسوع کا نام لیتا تھا تو بدروہیں بھاگتی تھی، بیماریوں سے شفا لوگ پاتے تھے۔ تو کیا ایسے خادم کے پاس یسوع تھا کہ نہیں تھا؟ بولے۔ لیکن اس شخص کی لالچ کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو اتنے کام کر رہا تھا، ایک بدروح سے گمراہ کر دیتی، اور دنیا میں بھی ایسی لالچیں ہیں جو خادموں کو بھی گمراہ کر دیتی اور اس کی قدرت جدا ہو جاتی ہے۔ میرے عزیزوں، وہ بدروح کہتی ہے کہ تو کیا اس کو لے کے جا رہا ہے، ابھی تک وہیں کا وہیں کھڑا ہے، میں لوگوں میں غصہ کروں گی اور کہاں کروں گی میر لوگوں میں، وہ تجھے پیسے دیں گے، وہ تجھے چیزیں دیں گے، تو ترقی کرے گا، امیر ہو جائے گا، تو آیا کرے گا، میں نکل جائے گا۔ اور وہ واقعی، یہ حقیقی واقعہ ہے، وہ خادم ایسا ہی کرنا شروع کر دیا۔ اور میرے عزیزو، وقت گزرتا گیا، ایک روز کسی نے بلایا، وہ جو بدروح تھی، وہ جو ناپاک روح تھی، وہ وہاں نہ آئی، بلکہ اس نے اپنی کسی اور روح کو کہا کہ تو چلی جا۔ وہ دوسری ناپاک روح آ گئی، اور جب وہ خادم اسے جھڑکنے لگا، دعا کرنے لگا کہ نکل جا یسوع کے نام سے،
تو وہ نہیں نکل رہی. اس نے دعا کرنا شروع کر دی، دعا کرنا شروع کر دی. آخر وہ بدرو کہتی ہے کہ تو منو تنگ کر رہے ہوں میں جاواں گا. وہ نکل گئی. لیکن کیا ہوا کہ جب وہ جا رہا تھا تو بدرو نے اسے اٹھایا اور کچرے میں ڈال مارا اور وہ مر گیا. کیوں؟ کیونکہ اس نے خدا کے نام سے تو اسے نکال دیا، لیکن اس کے ساتھ یسوع نہیں تھا، پاک روح نہیں تھی. کیونکہ لکھا ہے کہ جو میرے ساتھ چلتا ہے قدرت بھی اس کے ساتھ ہے، نجات بھی اس کے ساتھ ہے. میرے دلوں ایسا بھی ہو جاتا ہے جب ہم نجات دہندے کو پکا اندر نہیں بٹھاتے، باہر باہر سے اس کا نام لیتے ہیں، اور اگر ہمارے پاس خدا کی قدرت آ جاتی ہے تو ہم اس کو غلط پر پھل جاتے ہیں، لعنت بغض محبت سے خالی ہو جاتے ہیں، تو وہ قدرت آپ کے ساتھ نہیں رہتی. اسی لیے وہ خادم بھی ان بدروہوں کے گھیرے میں آ کر مر گیا. میرے دلوں خدا کا کلام جو دودھاری تیز تلوار ہے، جو بند اور پورے کو جدا کر کے نکل جاتا ہے، وہ ہمیں سکھاتا ہے کہ خدا کے کلام انجیل سے شرمانا نہیں، کیونکہ یہ نجات خدا کی قدرت ہے. یہ مجسم اسی لیے ہوا کہ ہمارے درمیان رہے. اسی لیے یسوع المسیح ارشاد فرماتا ہے کہ میں تمہیں یتیم نہیں چھوڑتا، اور اگر وہ خادم لالچ میں نہ آتا تو وہ کبھی نہ مرتا. میرے عزیزو، خدا کا کلام جو دودھاری تیز تلوار ہے، جو بند اور گودے کو جدا کر کے نکل جاتا ہے. اگر پہلا پترس اس کی 1:16 آیت دیکھیں تو خدا ہمیں فرماتا ہے، خداوند کے کلام میں لکھا ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ پاک ہو اس لیے کہ میں پاک ہوں. آمین آمین. پہلا پترس 1:16. خدا کا کلام کیا کہتا ہے کہ میں کیا ہوں؟ پاک ہوں. اور تم بھی کیا ہو؟ پاک ہو. اگر ہم پاک نہیں ہوتے تو ہم خدا کے ساتھ چل سکتے ہیں؟ کیوں بھئی ہم خدا کے ساتھ چل سکتے ہیں؟ نہیں چل سکتے. اس کی قدرت ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتی. اس خادم کے ساتھ بھی ایسا ہوا کیونکہ وہ اندر سے پاک نہیں ہے. خدا کا کلام جو دودھاری تیز تلوار ہے، جو بند اور گودے کو جدا کر کے نکلتا ہے، اگر ہم پاک نہیں ہیں تو خدا کبھی بھی ہمارے ساتھ نہیں ہے. پاکیزگی کیا ہے؟ پاکیزگی اپنے اندر سے وہ غلاظت نکالنا ہے، وہ میل نکالنا ہے جو نفرت سے بری ہے، جو محبت سے خالی ہے، جو خدا کے حکام کے مطابق نہیں ہے. کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے، اگر 2 باب کی 2 آیت پڑھیں تو لکھا ہوا ہے کہ نوزادہ، پہلے پترس کا لکھا ہے کہ نوزادہ بچے کی مانند خالص روحانی دودھ کے مشتاق رہو. کیا رہو کہ نوزادہ یعنی کس کے؟ چھوٹے بچے کی طرح جو ماں کا خالص دودھ پیتا ہے. تم اس کی طرح روحانی دودھ. روحانی دودھ کیا ہے؟ خدا کا کلام. وہ کہتے ہیں کہ خدا کے کلام کے مشتاق رہو، خدا کی باتوں کو سننے میں لگے رہو، خدا کے منہ کے الفاظ کی طرف تمہارا دھیان رہے اور کبھی بھی اس سے نہ ہٹے، تاکہ اس کے ذریعے سے نجات حاصل کرنے کے لیے بڑھتے جاؤ. تاکہ خدا کے کلام کے وسیلہ سے اگر تم ہٹ جاؤ گے تو نجات بھی تمہارے پاس نہیں آئے گی. اور کہتا ہے پترس رسول فرماتا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے نجات حاصل کرنے میں کیا کرو؟ بڑھتے جاؤ. یہاں پر ایک لفظ آتا ہے بڑھتے جاؤ نجات حاصل کرنے کے لیے. تو کیا ہمارے ایمان میں
کبھی تھی جو لفظ آیا کہ بڑھتے جاؤ، نجات تو ایک بار حاصل کر لیں، پھر بڑھتے جاؤ لفظ کیوں آیا؟ کیونکہ اس انسان جو عورت سے پیدا ہوتا ہے وہ کمزور ہے، اور کبھی بھی، جو میں نے پہلے مثال خادم کی دی، وہ کبھی بھی ڈاواڈول ہو سکتا ہے، کبھی بھی روحانیت کو چھوڑ سکتا ہے۔ انسان ہوتے ہوئے اس کی زندگی کا کبھی بھی ایک قدم غلط اٹھ جائے تو روحانیت اس سے جاتی رہتی ہے، پاکیزگی اس سے جاتی رہتی ہے۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ نجات حاصل کرنے کے لیے، یسوع کو لینے کے لیے بڑھتے جاؤ، کہ کبھی بھی یسوع کا دامن تمہارے ہاتھ سے نہ چھوٹے، جب تک تم اس دنیا سے چلے نہ جاؤ، جب تک اس دنیا سے رخصت ہو کر بادشاہی میں داخل نہ ہو جاؤ۔ وہ کہتا ہے جب بادشاہی میں داخل ہو جائے گا شخص کوئی بھی، تو نجات اس کے ساتھ ہمیشہ رہے گی، کبھی بھی جدا نہیں ہوگی، کیونکہ وہاں ابلیس جا ہی نہیں سکتا، وہاں نور ہی نور ہوگا، خدا کا نور، اور وہاں پر روحانی آدمی کے علاوہ کوئی ٹھہر ہی نہیں سکے گا، اور روح سے معمول لوگ خدا کے حضور کھڑے ہو کر فرشتوں کے ساتھ ایک ہی بات، ایک ہی کہیں گے، قدوس 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 خدا النشر کا خدا، اور اسی کی عبادت کریں گے۔ وہاں نہ رونا ہوگا، نہ ماتم ہوگا، نہ آہ و نالہ ہوگا۔ اسی لیے لکھتا ہے کہ روحانی دودھ کے مشتاق ہو جاؤ، اس کلام کے مشتاق ہو جاؤ، اس کلام کو پڑھنا، اس کو کھانا، اس کو پینا، اس کے ساتھ سونا، اس کے ساتھ لپٹے رہو۔ جو شخص خدا کے ساتھ لپٹا نہیں رہتا اس کے بیٹے کو حاصل نہیں کر سکتا، اس کی نجات کو نہیں لے سکتا۔ میرے عزیزو، ایک دن، 2 دن، 10 دن نہیں، بلکہ جب تک تمہاری سانسیں ہیں اس کے ساتھ کیا کرو؟ لپٹے رہو۔ یہ نہیں ہے کہ دنیا کے ساتھ کمپرومائز کر لو، نہیں کوئی گل نہیں، اپنا لونا ہاں ہاں ملا دو۔ جو دنیا کی ہاں میں ہاں ملاتا ہے وہ خدا کے ساتھ ہے کہ نہیں ہے؟ چاہے تمہارا باپ ہو، بیٹا ہو، کوئی بھی ہو، جو اس کلام سے ہٹ کر تمہیں کہے گا کوئی گل نہیں یار، دعا لے کوئی گل نہیں، پھر چلیے ہر دوار چرچ جانا، یہاں پہ تمہیں کہے روحانی دودھ کے مشتاق رہو، تو چرچ میں کی ملتا ہے؟ گرجا گھر میں کیا ملتا ہے جب کلیسیا ساری، یعنی پورا چرچ کا مطلب پوری کلیسیا آ جاتی ہے، تو جب اس بلڈنگ میں آتا ہے، اس ہیکل میں آتا ہے، تو کیا ملتا ہے؟ روحانی، اور روحانی غذائی ہماری ترقی کا باعث ہے۔ جب ہم یہاں پہ کھڑے ہو کے باتیں کرتے ہیں تو ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں روزوں کے ایام چل رہے ہیں، کسی روزہ رکھ رہے ہیں، بڑی دعا کر رہے ہیں، پرانی بات سارا مجھ کو کہتے ہیں دعا کر رہے ہیں۔ کیا ہوتا ہے؟ روحانی باتیں ایک دوسرے کو ٹرانسفر ہوتی ہیں، اور اسی سے ہماری ترقی ہوتی ہے۔ میرے دلوں، اس شخص کی ترقی، اس شخص کا سب کچھ رک جاتا ہے۔ ابلیس آپ کو دولت دے گا، شہرت بھی دنیا میں دے دے گا، لیکن آخرت کی طرف کیا دے گا؟ موت، ابدی موت، ہمیشہ کی موت۔ اسی لیے خدا ان کا کلام جو دو دھاری تیز تلوار ہے، جو بند اور بودے کو جدا کر کے نکل جاتا ہے، وہ کہتا ہے اسے حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھتے جاؤ، کبھی بھی نہ رکو۔ اگر ہماری حدیں رک جائیں گی، کیونکہ خدا کا کلام اتنا گہرا ہے کہ جیسے ہی سمندر میں اترتے جاؤ تو اس کی نیچے کی تہہ کا پتہ نہیں چلتا، اسی طرح کلام نیچے اترتے جاؤ تو نئی سے نئی چیز، نئی سے نئی چیز ہماری زندگی میں آتی ہے۔ ایک ہی آیات کو جب ہم پھر دوبارہ پڑھتے ہیں تو اس کا نیا معنی، اس کے ایک الفاظ کی نئی بات ہمارے ذہن میں آ جاتی ہے۔ اسی لیے وہ کہتا ہے اسے حاصل کرنے کے لیے کیا کرو؟ بڑھتے جاؤ، اور پیچھے کبھی بھی نہ ہٹو۔ میرے دلوں، خدا کا کلام جو دو دھاری تیز تلوار ہے، جو بند اور بودے کو جدا کر کے نکل جاتا ہے،
وہ ہمیں فرماتا ہے، اگر پہلے پطرس کی 4:18 آیت دیکھیں تو وہاں پر وہ فرماتا ہے، خداوند کے کلام میں لکھا ہے، اور جب راست باز ہی مشکل سے نجات پائے گا تو بے دین اور گناہگار کا کیا ٹھکانہ۔ آمین۔ آمین۔ وہ ہمیں سکھاتا ہے کہ راست باز ہی مشکل سے نجات پائے گا تو بے دین جو مانتا ہی نہیں ہے کلام کو، جو خدا کے ساتھ چلتا ہی نہیں ہے، جس کی ایک بات ایک ٹائم میں اور ہوتی ہے، ایک بات دوسرے ٹائم میں اور ہوتی ہے، تو وہ کیسے نجات پائے گا؟ وہ کیسے یسوع کو پائے گا؟ وہ کیسے یسوع کے ساتھ چل سکتا ہے؟ جب ایماندار صادق شخص جو خدا کے ساتھ چلتا ہے، جو کہتا ہے جی میں روزے بھی رکھتا ہوں، میں دعائیاں بھی دیتا ہوں، میں نیکیاں بھی کرتا ہوں، میں کبھی غلط نہیں بولتا، میں اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہوں، یہاں پر سیدھا صاف لفظوں میں لکھا ہے کہ وہ شخص جس کو دنیا ایماندار کہتی ہے اور خود بھی بندہ ایماندار کرتا ہے، وہی مشکل سے نجات پاتا ہے۔ کیوں؟ کہ جس طرح میں نے پہلی مثال دیا کہ ایک چھوٹی سی بات، ایک چھوٹا سا الفاظ آپ کی زندگی کو بدل دیتا ہے، اس کے معنی چینج کر دیتا ہے، آپ کی زندگی کا رخ چینج کر دیتا ہے۔ تو پھر نجات بے دین شخص، وہ شخص جو دو دلا ہے، وہ کیسے نجات پائے گا؟ اس شخص کے پاس یسوع کیسے آئے گا؟ اس شخص کو یسوع اپنی بادشاہی میں کیسے لے کے جائے گا؟ میرے عزیزو، دو ہی ڈاکو تھے جو یسوع کے لیفٹ اور رائٹ تھے، دو ہی تھے، تیسرا تو نہیں تھا نا، دو ہی تھے، اور ایک اس پہ ہنستا ہے، اس کو تانا کرتا ہے، اس کے دل میں بغض تھا، وہ اس کو کہتا ہے اگر تو خدا کا بیٹا ہے، یعنی شک، تو اپنے آپ کو بچا اور مجھے بھی بچا۔ لیکن دوسرا جو اندر سے ایک ہو جاتا ہے، یکسوئی یک دل ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے، اس کو لعن طعن کرتا ہے دوسرے کو، اور پھر کہتا ہے کہ جب تو اپنی بادشاہی میں جائے گا تو مجھے کیا کرنا؟ یاد کرنا۔ میرے عزیزو، کیونکہ وہ یسوع کو پہچان گیا تھا، وہ یسوع کو جان گیا تھا، لیکن ہم ایماندار ہوتے ہوئے، صادق ہوتے ہوئے، خدا کے کلام کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہوئے، پھر بھی ہمارے اندر چھوٹی چھوٹی ایسی باتیں ہوتی ہیں نجات کو جو ہم سے دور کر دیتی ہیں، یسوع کو ہم سے دور کر دیتی ہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں نہیں تے جناب یسوع نہ چاہتے ہیں، جناب کہتے ہیں بھئی یسوع تے پکا ایمان ہے، ساڈا تے ایمان، ساڈا اٹھنا بہنا ہی ہو جناب۔ تو پھر یہاں پر خدا کا کلام ہمیں کیوں بتاتا ہے؟ کیا کہتا ہے خدا کا کلام؟ جی بیٹا ایک بار پھر پڑھنا ذرا۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے، اور جب راست باز ہی مشکل سے نجات پائے گا تو بے دین اور گناہگار کا کیا ٹھکانہ۔ آمین۔ راست باز شخص، وہ جو ایماندار ہے، جو وہ روح سے بھرا ہوا ہے، بڑی بڑے باتیں کرتا ہے، بڑا بڑا علم رکھتا ہے، بڑے معجزات کرتا ہے، وہ کہتا ہے وہ شخص بھی، خدا کا کلام کہتا ہے کہ وہ شخص بھی مشکل سے میرے پاس آئے گا۔ کیوں مشکل سے آئے گا؟ کیا وہ خدا کے ساتھ چلتا نہیں؟ کیا وہ کلام نہیں پڑھتا؟ کیا وہ ایماندار نہیں؟ کیونکہ میرے عزیزو، اس شخص کی زندگی میں کہیں نہ کہیں تو غلطی ہوئی ہے، کہیں نہ کہیں تو کوئی رکھنا ہے۔ اور پالوس رسول بڑا سندر کہتا ہے کہ تیرا فضل ہی میرے لیے، فقط اس کے فضل کے تحت ہم بچائے جائیں گے جو ایماندار، جو راست باز بن جاتے ہیں، جن کی زندگی چینج ہو جاتی ہے۔ ورنہ کلام جب انصاف کرے گا تو کوئی بھی شخص بچ نہیں سکتا۔ ایک شخص اپنی زندگی کے آخری ایام میں خدا کو قبول کر لیتا ہے، لاسٹ مومنٹ میں،
تو خدا اسے معاف کر دیتا ہے۔ سولی پہ چڑھے ڈاکو سے لاسٹ مومنٹ کسی کی نہیں تھی کہ تھی کسی کی نہیں تھی۔ میں پچھلے دنوں آپ کو معلوم ہے میری بھاوج فوت ہو گئی، ابھی وہاں گیا، ابھی جو دعا ہوئی تھی لاسٹ میں 10ویں کی، وہاں پہ گیا تو وہاں پہ پاج صاحب وہاں کے بتا رہے تھے ان کے، وہ کہہ رہے تھے کہ بہن نے اپنے مرنے سے 7 دن پہلے صحیح خدا کو قبول کیا تھا، اور اس کے بعد 7 دن بعد اس کی ڈیتھ ہوئی تھی۔ کیونکہ میرے سے زیادہ وہ پاسٹر اس کو جانتا ہوگا جو اس کے ساتھ رہتا تھا ہر وقت، یعنی ان کو تعلیم دیتا تھا۔ میرے عزیزو، جب تک ہم خدا کے کلام کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزارتے تو آخری مومنٹ میں بھی شیطان ہم کو لے لیتا ہے۔ آخری وقت میں بھی جب ہماری سانسیں تھوڑی سی قریب ہوتی ہیں تو ہم بہت سارے گنجلوں میں ہوتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں چل فلانی تھا تو دعا کرا جاتے ہیں، اور آگے کوئی بابا بیٹھا ہوتا ہے وہ اپنے دم درود پڑھ دیتا ہے اور اس کی ساری روحانیت، اس کی ساری محنت جاتی رہتی ہے ایک مومنٹ کے لیے۔ اگر اس کی زندگی میں آخری وقت بھی خدا کے کلام سے ایک بات بھی ہٹ جاتی ہے تو وہ راست باز شخص کبھی بھی خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو بے دین جو مانتے نہیں ہیں خدا کو، جو اس کے بیٹے یسوع کو مانتے نہیں ہیں، جو نجات کی طرف جاتے نہیں ہیں، جو نجات دہندے کو قبول ہی نہیں کرتے، جن کی زندگی میں نجات دہندے کا کنسیپٹ ہی نہیں ہے، وہ کیسے نجات پا سکتا ہے؟ وہ کبھی بھی نجات پا نہیں سکتا، کیونکہ لکھا ہے کہ راستہ سکڑا ہے اور اس کے پانے والے تھوڑے ہیں۔ ہاللیلویا، اس کے پانے والے تھوڑے ہیں۔ میرے دلوں ہم تھوڑوں کی صرف لائن میں داخل ہو جائیں تاکہ ہم پا لیں۔ ہم یہ نہ کہیں کہ بچ جاؤ گے جی اسی بڑے ایماندار ہیں، کیونکہ ایمانداروں کے صاف لکھا ہوا راست بازوں کے متعلق، صادقوں کے متعلق جو اپنے آپ کو سچائی کی طرف لے کے جاتے ہیں کہ وہ بھی مشکل سے خدا کی بادشاہی میں جائیں گے، وہ بھی میرے عزیزو اس سورگ میں، اس فردوس میں مشکل سے جائیں گے، تو بے دین اور گناہگار تو جا ہی نہیں سکتے۔ ہاللیلویا۔ ہم لاسٹ میں ایک اور آج دیکھیں گے مکاشفہ کی، میرے ساتھ نکالی گیا ریولیشن کی بک، یسوع مسیح کا مکاشفہ جو یوحنا عارف نے تحریر کیا، اس کا 7 باب اور اس کی 10 آیت۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے، اور بڑی آواز سے چلا چلا کر کہتی ہے کہ نجات ہمارے خدا کی طرف سے ہے جو تخت پر بیٹھا ہے اور جو بڑا کی طرف سے ہے۔ آمین۔ خداوند یسوع مسیح کا مکاشفہ یوحنا عارف نے جو تحریر کیا روح کی حداد سے، میرے عزیزو خدا کا کلام فرماتا ہے اور بڑی آواز سے چلا کر کہتی ہے کہ نجات ہمارے خدا کی طرف سے۔ جب میں نے پہلے پالوس رسول کا بیان کیا کہ فضل کے تحت نجات خدا کی طرف سے ہے، جو تخت پر بیٹھا ہے برے کی طرف سے، اور برا کس کو کہتے ہیں؟ یسوع کو۔ یہوہ یعنی پاک عظیم خدا اپنے بیٹے کو نجات کے لیے دنیا میں بھیجتا ہے کہ بیٹا جا، ایک بھی شخص بچ نہیں سکتا، ایک بھی شخص خدا کہتا ہے کہ میرے کلام کے مطابق بچ نہیں سکتا، کیونکہ میرا ایک ایک الفاظ ٹل اور حقیقت ہے، ایک شوشہ بھی بدل نہیں سکتا۔ اس دنیا میں کوئی شخص نجات نہیں پا سکتا کیونکہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہوئے۔ ایک بھی شخص، کوئی آدمی جھوٹ بول کر گناہ کر دیتا ہے، کوئی نشہ بازی کر کے گناہ کر دیتا ہے، کوئی کلام کی بات سے ہی مکر جاتا ہے، گناہ کر دیتا ہے، کوئی اس کے حکام کو ماننے میں غلطی کر دیتا ہے، گناہ کر دیتا ہے۔ اسی لیے وہ کہتا ہے کہ نجات صرف خدا کی طرف سے ہے اور برے کی طرف سے، جو کس پر بیٹھا ہے؟
तख्त पर बैठा है और वही हमको भी वो तख्त देगा जब हम नजात में दाखिल हो जाएंगे, बादलों पर उड़कर उसका इस्तकबाल करेंगे और जब तख्त पर बैठ कर आएंगे तो किन का इंसाफ करेंगे? बोलो, किन का इंसाफ करेंगे? जिंदों और मुर्दों का इंसाफ, जो सोकर जिंदा होंगे और जो मुर्दे उठ खड़े होंगे। क्योंकि लिखा है मौत और आलम रुआ अपने अंदर के मुर्दों को दे देगा, आग अपने अंदर के मुर्दों को दे देगी, जलकर सड़े मर गए, और समुद्र के अंदर जो गर्क हो गए, जो मर गए, वो भी मुर्दे जिंदा हो जाएंगे और बर्रे के साथ तख्तों पर वही बैठ कर आएंगे जो नजात याफ्ता होंगे, जो नजात को पहने होंगे। लिखा है नजात का खाद पहन लो और रूह की तलवार ले लो। फतह बंदी के साथ वही शख्स यीशु के साथ लिपटा रहेगा जो जान देने तक रास्तबाजी में रहेगा, सादक रहेगा। वही वो नजात का ताज पहनेगा जो यीशु की तरफ से मिलेगा। क्योंकि लिखा है जान देने तक वफादार रहे तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। जान भी दे दे, मर जाएगा तो जिंदगी का ताज, क्योंकि मसीह मरते नहीं है बल्कि क्या होता है, सो जाते हैं, इसीलिए जिंदगी का ताज वो पाते हैं। हालेलुया। खुदा आपको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। तो सब अपनी आंखें